رپورٹ کارڈ کے ساتھ میں ہوں علینا فاروق شیخ۔ آج دن کا آغاز انتہائی دلخراش، انتہائی افسوسناک خبر کے ساتھ ہوا۔ پاکستانی صحافت کا ایک بڑا نام، صحافی اینکر پرسن ارشد شریف صاحب کینیا میں پولیس کی گولی لگنے سے جاں بحق ہو گئے۔ جس وقت ہم تحقیقات کے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ ابتدائی تحقیقات کے علاوہ اس چیز میں کس طرح سے غیر جانبدار اور شفاف طریقے میں ہمیں انفارمیشن کچھ موصول ہو سکے، اسی وقت میں ہم چاہیں گے کہ ہمارے پینل پر آج جو موجود ہمارے ساتھی ہیں ان کے ارشد شریف صاحب کے ساتھ پرسنل تعلقات رہے، پروفیشنل تعلقات رہے، ان کی یاد میں کچھ الفاظ ہمارے ساتھی اگر شیئر کرنا چاہیں۔ بھٹی صاحب، کیا تاثرات ہیں آپ کے، کیا شیئر کریں گے آپ ارشد شریف صاحب کے بارے میں؟ میڈم شیخ، دکھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لفظ دکھ، لفظ غم، تکلیف یہ چھوٹے لفظ پڑ جاتے ہیں، اور آج میرے لیے یہ وہ دن ہے کہ جس میں مجھے یہ چھوٹے لفظ لگ رہے ہیں۔ کمال کا صحافی تھا، بہت اچھا دوست تھا، بہت اچھا انسان تھا۔ میرے ان کے ساتھ بہت پروگرام میں نے ان کے ساتھ کیے، بہت بحثیں میری ہوتی تھیں، بڑی لڑائیاں ہوئیں، لڑتے تھے اور پھر اس کے بعد واپس بلانا، بٹھانا۔ میں ہمیشہ سے انسپائر رہا ہوں ارشد شریف اور رؤف کلاسرا سے۔ انویسٹیگیٹو جرنلزم جو انہوں نے کیا، جس طرح سٹوریز بریک کی، سکینڈلز بریک کیے، کمال کے تھے۔ اچھا، پھر دوسری بات ہے میڈم شیخ، میں ان کی بوڑھی والدہ ایک مرتبہ ان سے ملا ہوں، کیا ماں ہیں وہ، پہلے بیٹا شہید ہوا، دوسرے کو بھی وہ اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں گی۔ ان کے بچے جو میرے بچوں جتنے ہیں، 10 سال، 8 سال، کوئی 11 سال، میں ان سے بھی ملا ہوا ہوں، اور ابھی صبح سے ابھی تک ان کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ پھر وہ جویریہ صدیق، ان کی بیگم جو ہیں، ان کی اہلیہ جو ہیں، میری بہنوں جیسی ہیں، ہماری کولیگ بھی ہیں۔ ابھی جب اس سال کے شروع میں میری بیگم اللہ کے پاس گئی تو جس طرح وہ جویریہ میرے اور میرے بچوں کے ساتھ کھڑی رہی، وہ روز ڈرائنگ کاپیز بھیجتی تھیں، روز خبر پوچھتی تھیں، ان سے ڈائریکٹ بات کرتی تھیں، ان سے ہر وقت رابطے میں رہتی تھیں۔ اور آج پہلے تو میری ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی، پھر میں نے بڑی ہمت کر کے فون کیا تو ان کی بہن نے اٹھایا۔ ابھی رپورٹ کارڈ کے لیے آتے ہوئے میں نے فون کیا تو جب میں نے ہیلو کہا تو وہ آگے سے رو رہی تھیں، اور یقین کریں میڈم شیخ کہ میں یعنی ایک یہ لفظ بھی نہیں کہہ سکا کہ مجھے افسوس ہوا ہے یا دکھ ہوا یا تکلیف ہوئی ہے۔ میں چپ کر کے سنتا رہا اور وہ روتی رہیں، اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم میں نے موبائل فون، جب میری ہمت جواب دے گی تو موبائل میں نے بند کر دیا۔ تو میری دعائیں ہیں ان کی ماں کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، ان معصوم بچوں کے ساتھ جو پوری زندگی بھگتیں گے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، پوری زندگی بھگتیں گے۔ ہم سارے ہو سکتا ہے کسی آگے بڑھ جائیں، مگر وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو یہ سال میرے لیے بہت مشکل کا سال ہے۔ شروع میں میری بیگم چلی گئی، پھر 1-2 اور قریبی دوست گئے، اور آج ارشد شریف گئے۔ میں اللہ ان کی مغفرت کرے، بخشش فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ میری دعائیں فیملی کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ دکھ کسی کو نہ دکھائے۔ آمین۔ بھٹی صاحب، ہم آپ کے جذبات سمجھ سکتے ہیں، خاص کر جب کسی پہ خود گزری ہوتی ہے تو وہ کئی دفعہ الفاظ نہیں ہوتے اس دکھ کو بیان کرنے کے لیے، لیکن وہ سمجھ سکتا ہے کہ کیا گزر رہی ہوگی۔